اور ایک سوال ہے سب کا کہ میں شادی کب کروں گی. بس بار بار یہ سوال نہ پوچھے. السلام علیکم ایوری ون, اٹس می روشنی, دس از مائی چینل انسان روشنی. ویلکم اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو فائنلی میں اپنا ایک آئی تھنک 3 months ہو گئے میں نے کچھ لانگ فارمیٹ ویڈیوز کچھ بھی نہیں ڈالا یوٹیوب پہ. شارٹس تو میں بیچ بیچ میں ایسے ہی ڈالتی رہتی ہوں, بٹ لانگ فارمیٹ میں نے چھوڑا ہے رمضان سے پہلے. 3 months لگ بھگ ہو چکے ہیں آئی گیس. تو سب کا یہی سوال ہے کہ روشنی کہاں ہے. روشنی اپنے گھر میں ہی ہے اور بالکل اچھی ہے. اینڈ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے. میری شادی نہیں ہوئی اینڈ شادی کا کچھ بھی ایسا کچھ ہے نہیں. لوگوں کو ایسا کیوں لگا کہ میری شادی ہو جائے گی تو میں ویڈیوز نہیں ڈالوں گی. کافی لوگوں نے یہ سوچا کہ میری شادی ہو چکی ہے اس لیے میں ویڈیوز نہیں ڈال رہی ہوں. اینڈ میں نے اپنا انسٹاگرام وغیرہ بھی ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا. اینڈ بہت ساری ریزنس ہے اس کے, اینڈ میں ابھی اس ویڈیو میں پورا بتانے والی ہوں, تو پورا ضرور دیکھو. تو بات کرتے ہیں رمضان سے پہلے کی بات. تو رمضان سے 2-3 ہفتے پہلے میں نے اپنا انسٹاگرام وغیرہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا بیکاز آف سم ریزنس. تو ریزنس یہ تھے کہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. میرے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی تھی, زیادہ تر چلتی ہی رہتی ہے بٹ اس ٹائم بہت زیادہ ہی چل رہی تھی. اینڈ میں اپنے آپ میں خود کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہی تھی, اور میرا جو کیا کہیں گے لائک میں اپنے اللہ سے بہت دور جا رہی تھی. تب باقی فالتو کی چیزوں میں بہت ہر کوئی کسی نہ کسی چیز میں کم ہے. تو میری بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی. I don't know how to explain this. میں بہت زیادہ لو ہو چکی تھی تب, بہت زیادہ, بہت. اور میرا لائف کا موٹیو ہی جیسے نہیں رہا کچھ بھی. کھاتی تھی پیتی تھی اور ایسے ہی بیڈ پہ پڑی رہتی کہ کچھ کرتی نہیں تھی, ناکام. I don't know how to explain this. تو دین رمضان سے ٹھیک پہلے لائک آج سحری ہونے والے اسی دن میں اپنی کزن بہن کو ہاسپٹل لے کے گئی تھی. تو اس کو ہاسپٹل لے کے گئی, پھر اس کو گھر بھیجا اور اوریجنل روم میں آئے. تو میں بہت تھک چکی تھی اس دن بہت زیادہ, کیونکہ ہم پیدل گئے تھے. میں اس کو دکھانا چاہتی تھی کہ کیا کہا ہے. مجھے بھی اتنا نہیں پتا تھا, بٹ کچھ مہینوں سے میں زیادہ تر ٹرائی کرتی ہوں کہ پیدل ہی جاؤں تاکہ مجھے جگہ کی پتہ چل سکے. جگہ جو ہم جب گاڑی سے جاتے ہیں تو ہم اتنا دھیان نہیں دیتے, لیکن جب ہم پیدل سے جاتے ہیں تو کونا دیکھ کے جاتے ہیں. تو اس سے میرے خیال سے وہ اچھی بات ہوتی ہے اپنی ہیلتھ کے لیے بھی, اور جگہ کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. تو میں ٹرائی کرتی ہوں زیادہ تر ابھی پیدل سے ہی جانا, اگر مجھے کوئی پرابلم نہ ہو تو. اس دن میں پیدل سے ہی گئی تھی, اور میں ہاسپٹل میڈیلین گئی تھی. تو بہت دور ہے وہ, تو میں بہت تھک چکی تھی اس دن. اینڈ آتے ہی میرا حالت ایک دم خراب ہو گیا, مجھے فیور ہو گیا, میرا پیر جو ہے وہ درد کرنے لگا, میرا سر جو ہے پھٹا جا رہا تھا. اس دن مجھے کبھی بھی ہیڈ ایک وغیرہ نہیں ہوتا ہے, بٹ اس دن میرا یہ ایریا جو ہے وہ بہت زیادہ درد کرنے لگا تھا. اینڈ بھائی اور سنت وہ دونوں ہی میرا مذاق اڑا رہے تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ میں کام چوری کر رہی ہوں.
لائک میں ایک کام نہ کرنے کی بہانے ڈھونڈ رہی ہوں، بٹ ایسا نہیں تھا. دین میں نے جیسے تیسے ایک دو کام کیے، کھانا وانا تھوڑا بنا دیا ان لوگوں کے لیے، پھر میں لیٹ گئی، پھر میں سو گئی. میں اس دن ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی، اور اس دن سحری کے لیے بھی اٹھنا تھا. تو میں جیسے تیسے اٹھی، اور میرا حالت جو تھا وہ بہت بہت خراب ہو چکا تھا اس دن. اینڈ کبھی دیکھا نہیں ان لوگوں نے مجھے اتنا بیمار. تو وہ لوگ بھی، میں بول بھی نہیں پا رہی تھی کہ میرا طبیعت جو ہے وہ تھوڑا خراب ہو رہا ہے، اینڈ ان کو بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میری حالت تھوڑی خراب ہے. تو میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، کیونکہ میں اپنی چیزیں جو ہے مجھے جیسا فیل ہو رہا تھا وہ میں بول نہیں پا رہی تھی بھائی سے یا زینت سے. میں بس فیل کر رہی تھی، اور اندر سے میرا بہت خراب سچویشن چل رہا تھا تب. تو جیسے تیسے اینڈ صبح ہوئی، سحری کے لیے اٹھے، اور میں نے جسٹ پانی پیا، کچھ بھی نہیں کھایا میں نے. وہ لوگ کھا رہے تھے، پھر میں پانی پی کے لوگوں کے لیے کھانا چھوڑ کے میں سو گئی. پھر جب صبح اٹھی تو میرے فیس، میرے باڈی پہ وہ چکن پاکس جو ہوتا ہے وہ ایک دو نکلنے لگے. اور میں نے کبھی دیکھا نہیں کسی کو بھی چکن پاکس ہوتے ہوئے، نہ ہی زینت بھائی نے دیکھا ہے، تو لوگوں کو بھی اتنا نالج نہیں ہے اس کے بارے میں. تو مجھے وہ ہو گیا اسی دن. اس وجہ سے میرا سر وغیرہ سمٹمس آنے لگے تھے، بٹ ہم کو نہیں پتا چلا وہ ساری چیزیں. دین صبح جب اٹھی، میرا باڈی ایک دم پین کر رہا تھا، ایک دم بہت زیادہ پین کر رہا تھا. اینڈ باڈی میں ایک دو وہ چکن پاکس دکھنے لگے. پھر ہمارے جو نیبر ہے پاس والے روم میں جو ایک رہتی ہے دیدی، تو اس نے آ کے دیکھا، تو اس نے بولا کہ یہ تو چکن پاکس ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ، یہاں رہو گی تو اچھا نہیں ہوگا، لائک پرابلم ہو سکتی. پھر میں اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر چلی آئی، اور جب سے میں گھر آئی اس کے بعد میڈیکیشن اسٹارٹ ہوا. اور میڈیکیشن یہ تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے اگر آپ کو چکن پاکس ہوا ہے تو. ہندی میں اس کو بولتے ہیں ماتا، چھوٹی ماتا، بڑی ماتا، اور مجھے وہ بڑی ماتا ہوئی تھی. اینڈ پھر ہم گئے جہاں پہ وہ منتر، لائک دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں. تو میں کسی دو کے پاس گئی تھی، ایک کوئی عورت تھی اور ایک کوئی مرد تھا. تو پہلے والے جب گئی تب مجھے وہ منتر پڑھ کے، وہ دعا پڑھ کے ہمیں اچھا لگتا ہے. لائک جو باڈی میں بہت ساری چیزیں، جو چڑچڑاپن، بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں چکن پاکس میں، تو میں نے وہ ایکسپیرئنس کیا. اینڈ میں چاہتی ہوں وہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، کہ وہ بہت برا ایکسپیرئنس تھا، بہت برا. لائک کچھ کھا پی نہیں سکتے، دوائی بھی نہیں کھا سکتے اگر آپ کو کچھ ہو رہا ہے تو. بہت بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے خود کا، اینڈ دوسروں آپ کے جو آس پاس ہے ان کا بھی، صرف آپ کا نہیں. تو بہت برا تھا وہ سب چیزیں. تو میں لائک 4-5 days تو میں نے کچھ نہیں کھایا، کیونکہ میرے گلے میں بھی وہ ہو گیا تھا اندر. تو میں نے 4-5 days بھی صرف پانی اینڈ جیسے تیسے میں کھانا نکل رہی تھی، کھا نہیں پا رہی تھی. اب مان لو میں نے کچھ کھایا نہیں، پانی نہیں پیا. پانی پیتے وقت بھی مجھے آپ سے بہت درد ہو رہا تھا. پھر بہت زیادہ ہو گیا میرا، سر سے لے کے پیر تک پورا فل باڈی میرا نکل آیا وہ چکن پاکس. تو میں اپنا آنکھیں بھی میں اپنا کھول نہیں پا رہی تھی. اینڈ میں لیتے لیتے مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی، نہ بیٹھ پا رہی تھی، نہ سو پا رہی تھی، کچھ نہیں کر پا رہی تھی. اینڈ پھر 2 دن، لائک 3 days کے بعد میری جو آنکھیں ہیں وہ اچھی سے کھلی. مجھے تھوڑا سا اچھا لگا، لائک بیٹر تو نہیں کہہ سکتے بٹ تھوڑا سا اچھا لگا پہلے سے. تو میں نے فون ایسے ہی دیکھا. ممی نے تو بولا تھا کہ فون بھی مت دیکھو، آنکھ میں ہوتی ہے تو لوگ اندھے بھی ہو جاتے. تو میں نے وہ پرانے زمانے کی وہ چیزیں سائڈ میں رکھ کے میں نے فون دیکھا مطلب میں نے سوشل میڈیا نہیں دیکھا، پورا میرا بند تھا سوشل میڈیا تب. اینڈ میں نے فون اس لیے لیا تھا کیونکہ میں میرے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ میں
सहन नहीं कर पा रही, तो मैं जैसे तैसे अपने आप को वो थोड़ा बेटर फील करवाऊँ, क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं वगैरह, वो मैं सर्च करूँ, क्योंकि उनके मुताबिक चली तो मैं तो बहुत कमज़ोर होने वाली थी, मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी, कुछ भी नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ तो खा सकते थे ना, कुछ तो खाना होगा मुझे। तो मैंने सर्च किया तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। तो उनका घर वालों का मानना था कि मैं पानी एकदम छू नहीं सकती, बट मैंने देखा, रिसर्च किया कुछ, तो ठंडे पानी से कपड़ा जो है वो भिगो के, पानी निचोड़ के, जहाँ जहाँ पे आपको इचिंग होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आप ऐसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस धीमे धीमे ऐसे आराम से लगाना है, तो आपकी जो इचिंग है वो कम हो सकती है। तो मैंने ट्राई किया और मुझे सच में इचिंग, मेरा जो है बहुत इचिंग हो रहा था, मैं तो वो कम हुआ, एंड वो रेडनेस जो स्वेलिंग थी वो भी थोड़ा थोड़ा कम हुआ। मुझे पहले घर वालों ने पहले मुझे गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा किया था, उससे ज़्यादा हो गया। 1-2 मिनट के लिए लगा कि थोड़ा अच्छा हो रहा है, बट देन वो जगह और रेडनेस और रेड हो गया, और इचिंग तो उतना बड़ा नहीं, बट वो जगह जगह लाल लाल हो गया, एंड रेडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने फिर रिसर्च किया, फिर ठंडे पानी से आप कर सकते हो। आप नहा नहीं सकते, तब नहाने के टाइम भी आपको कुछ पत्ते वगैरह, नीम के पत्ते और बहुत सारे ऐसे पत्ते थे, वो जो मुझे नाम नहीं पता, बहुत सारे पत्तों से नो बॉईल करके फिर आप नहाते हो, फिर आपको थोड़ा अच्छा फील होता है। बीच में मैंने 2-3 बार भी नहाया था। उन लोग का मानना था कि मैं बिल्कुल नहीं नहाऊँ, अगर मैं नहाऊँगी नहीं तो अनहाइजीनिक हो जाऊँगी मैं, फिर और ज़्यादा इचिंग होगा। तो मैंने ज़िद करके, मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई तब, मैं पूरी लाइफ में उतनी गुस्सा, इतना चिड़चिड़ा मुझे नहीं हुआ होगा मेरे ख़्याल से। तो सबको लगा कि मुझे माता चढ़ गई है। लोग बोलते हैं ना माता चढ़ गई, वो भूत वग़ैरह कुछ होता है, तो वैसा कुछ हो गया है शायद। बट मुझे वो इचिंग बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस वजह से मुझे बहुत चिड़चिड़ापन हो गया, और मैं खा भी नहीं रही थी, खा नहीं सकती थी मैं। तो उस वजह से भी जैसे तैसे मैंने 1 महीना निकाल लिया, फिर 20 डेज़ आई थिंक, उसके बाद मैं थोड़ा ठीक हुई। पूरा महीना मेरा ऑफ था, मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैं बस इबादत कर रही थी, एंड अल्लाह को याद कर रही थी। मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगी, सच में उस वक़्त लगा मुझे मैं मर जाऊँगी, मैं ज़िंदा ही नहीं बचूँगी, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है, बस सुना है चिकन पॉक्स ये सब होता है, एंड आस-पास के लोगों में मैंने कभी देखा नहीं है। तो मेरी जो हालत हो गई थी तब, मुझे लगा मैं बचूँगी ही नहीं। मैं खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी, और मेरी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा अजीब-सा हो गया था। तो मुझे अंदर से फ़ील हुआ कि मैं बचूँगी नहीं, मैं मर जाऊँगी। बहुत डर लग रहा था। तो मैंने बहुत ज़्यादा इबादत की तब, बहुत अपने गुनाहों की माफ़ी माँगी अल्लाह से, बहुत ज़्यादा। फिर मैं धीरे-धीरे ठीक हुई, एंड मैं बस घरवालों को बोल रही थी, जितनी अच्छी-अच्छी सब्ज़ियाँ हैं वो सारी ला के दो मुझे, मैं सब खा जाऊँगी, मुझे जल्दी ठीक होना है। मुझे बेड पे ऐसे महीनों बेड पे नहीं रहना, मुझे जल्दी से ठीक होना है, तो जो भी मैं खा सकती हूँ वो सारी चीज़ें ला के दो मुझे। तो मैंने जल्दी-जल्दी अपना ख़्याल रखा, जैसे-तैसे प्रॉपरली मैंने प्रॉपर अपना ख़्याल रखा, एंड मैं जल्दी रिकवर हो गई मेरे ख़्याल से। तो ये एक रीज़न था कि कि मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, उस वज़ह से मेरा पूरा बंद था सब, एंड मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था उस वज़ह से अभी। मुझे वैसे ज़्यादा समझाना नहीं आता है, बट मैंने जैसे-तैसे बोला है, आई होप आप लोगों को समझ आए। और एक सवाल है सबका कि मैं शादी कब करूँगी? जब मेरी शादी होगी आप लोगों को बिल्कुल पता चलेगा। ऑब्वियसली मैं एक्टिव रहती हूँ तो पता ही चलेगा, मैं छुपा कर थोड़ी ना करूँगी। बस बार-बार ये सवाल ना पूछें,
تو میں اب دھیرے دھیرے سے پھر سے ایکٹیو ہونے لگی ہوں. انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی میں ایکٹیو ہو جاؤں. اب لوگ بس دعا کرو. میرا نا بریک ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لائک سب کا ہی ہوتا ہوگا، لیکن سب شیئر نہیں کرتے وہ کسی نہ کسی وجہ سے. تو میں چیزوں کو زیادہ سوچتی ہوں، چھوٹی سے چھوٹی بات کو لے کے میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں. پھر میں اس بات کو لے کے بہت زیادہ اوور تھنک کرتی ہوں. اینڈ دس از نیچرل کہ سب کرتے ہیں، صرف میں ہی نہیں کرتی. بٹ سب یہ ساری چیزیں نا شیئر نہیں کر پاتے. ان کو انفیکٹ مجھے خود لگ رہا ہے کہ ابھی کہ یہ ساری چیزیں میں بول رہی ہوں، بعد میں میرے گھر والے دیکھ کے مجھے پیٹیں گے تو نہیں. کیونکہ سماج ایسا بن چکا ہے کہ جو چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ آپ شیئر ہی نہیں کر پاتے ہو، آپ کر ہی نہیں سکتے. بٹ ایسا غلط ہے. آپ اپنی ایکسپیرئنس شیئر کرو کہ غلطیاں جو ہے وہ شیئر کرو، تاکہ سامنے والا آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہے وہ ساری غلطیاں پھر سے نہ دہرائے. آپ اپنی غلطیاں دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو. لوگوں کو یہ موقع ہی مت دو کہ آپ کو کچھ بولے. ایسا اللہ بولتا ہے، قرآن میں لکھا ہے، میں نے سنا تھا کہیں پہ پڑھا تھا. لیکن اب جو چل رہا ہے دنیا میں، میرے خیال سے ہاں سب تو آپ مت بتاؤ، کچھ ایسی غلطیاں آپ شیئر کر سکتے ہو جس سے لوگوں کو مدد مل سکے، تاکہ وہ لوگ دہرائے نہیں. تو میں نے بھی ایسے بہت ساری غلطیاں کی ہے، مجھے بالکل پراؤڈ نہیں فیل ہوتا. بہت ساری چیزیں میں نے بچپنے میں کی، کچھ چیزیں اینڈ کچھ میچور نہیں تھی تب، تو کچھ فیصلے ایسے بھی کیے جو اچھے نہیں تھے. اور انشاءاللہ اب دن بدن میں تھوڑی اپنے آپ میں امپروومنٹ لانے کی کوشش کر رہی ہوں. آئی نو میں ابھی بھی اتنی اچھی نہیں ہوں. تو اوکے، ہر کوئی اپنے آپ میں بہتر بننے کی کوشش جاری ہے. So that's it for today's video. If you like this video, please give a thumbs up and subscribe to my channel.